مرد حقائق کو نسبتاً کم وقت میں قبول کر لیتے ہیں اور حالات کو سمجھتے ہوئے مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ عورت کی ذات جذبات کا پیکر، جہاں رہے جس کے ساتھ رہے وفا کے رشتوں کو اتنا استوار کر لیتی ہے کہ آسانی سے توڑ بھی نہیں سکتی۔ لیکن فلک شیر کی بیوی مختلف عورت ثابت ہوئی۔ فلک شیر کے کہنے پر میں نے خود اس سے بات کی تو اس نے میری بات بڑے سکون سے سنی اور فلک شیر کو دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں فلک شیر نے اس سے نگاہ نہیں ملائی۔ میں ضرور جاؤں گی ویر، اس نے بالآخر کہا۔ اگر میں یہاں رہوں گی تو وہ ڈائن ہم سب کو کھا جائے گی۔ خواہ بات کو مت بڑھا نیک بخت، فلک شیر نے آہستہ سے کہا اور باہر نکل گیا۔ میں نے اپنی زندگی جل جل کے گزار دی، کیا نہیں کیا میں نے اس گھر کے لیے، مگر مجھے خوشی کبھی نہیں ملی۔ اس نے مجھے خوش رہنے ہی نہیں دیا۔ وہ نفرت کے زہر سے بجھے ہوئے لہجے میں بولی، میرا بس چلتا تو میں اس کا گلا گھونٹ دیتی، اتنی دور چلی جاتی کہ اس کا منحوس خیال تک میرا سکھ نہ چھینے۔ تم کس کی بات کر رہی ہو بہن؟ میں نے نرمی سے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ اسی شودے گامے کی ماں کو رو رہی ہوں ویر، وہ بولی، جو میری بچپن کی منگنی توڑ کے اس سے بیاہ رچانا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم ہے اس نے مولوی سے کتنے تعویذ لیے میرے خلاف، کتنے عمل کروائے۔ ایسی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا بہن، ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ میں نے محبت کی کہانی کے اس پرانے المیے کو سمجھتے ہوئے کہا، جو ہر آدمی کا المیہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے کوئی اور چاہنے لگتا ہے۔ محبت کرنے والے دو، حاصل محبت ایک، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور انجام یہی، خانہ خرابی۔ خوشی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے معلوم ہوتا ہے کہ خوشی تو ایک سراب تھی۔ اپنا کیا اپنے آگے آتا ہے ویر جی، وہ بولی۔ گھر والا چھوڑ گیا، کب تک لوگوں کی سنتا اور بے غیرت بن کے جیتا۔ حیا ان دونوں کو کبھی نہ آئی، لیکن گامے کے دو بھائی ہیں، میں نے حیرانی سے کہا۔ فلک شیر نے بتایا ہے مجھے۔ ہاں، اس نے دوسرا قسم جو کر لیا تھا، وہ بولی۔ دونوں اسی کی اولاد ہیں، ایک 10 سال کا، دوسرا 12 سال کا۔ اور یہ گاما غلام محمد، یہ پہلے شوہر سے تھا۔ میں نے زنانہ تجسس کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہنسی، طنز آمیز تلخ تمسخر اڑانے والی بے بس ہنسی جو اپنی مجبوری کا نوحہ تھی۔ ہاں، کہا تو یہی جاتا ہے۔ میرا خیال ہے تم بلا وجہ حسد اور شک میں مبتلا ہو بہن، میں نے بے یقینی کے باوجود کہا۔ وہ فلک شیر کی منہ بولی بہن ہے۔ پہلے سب یہی سمجھتے تھے، اب سب سمجھتے ہیں، اور پھر شوہر کو بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے، وہ بولی۔ چلو پھر تو تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، میں نے بات کو مختصر کیا۔ فرض کرو فلک شیر جھوٹ بولتا تھا تم سے، کراچی میں تو کوئی بات نہیں ہوگی، تم تیار ہو نا؟ میرا یہاں کون ہے؟ ہوتا تو میں اتنے دکھ سہتی، وہ بولی۔ ان بچوں کو کسی کے سپرد کرتی اور نیلا تھوتھا کھا لیتی۔ میرا فلک شیر مجھے مل جائے تو میں کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ رات کے 11 بجے اس خاندان کا مختصر سا سامان پیک ہو چکا تھا۔ فلک شیر کے دونوں بچے حیران تھے کہ اتنی رات کو تمام سامان لے کر جانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ فلک شیر چپ تھا اور اس چپ کے ہزار مفہوم تھے یا نکالے جا سکتے تھے۔ یہ اس گھر سے یا اس زمین سے رشتہ ٹوٹنے کا دکھ بھی ہو سکتا تھا جس کے ہر ذرے سے اس کی عمر رفتہ کا دامن بندھا ہوا تھا۔ اگر فلک شیر کی بیوی نے غلط نہیں کہا تھا تو یہ ایک نقش ماضی کو حرف غلط کی طرح مٹا دینے کا افسوس بھی ہو سکتا تھا۔ خواب تھا جو ہم نے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ یہ گامے کی موت کا غم بھی ہو سکتا تھا جسے اس نے اپنا بھانجا کہا تھا، مگر جو اس کی بیوی کے خیال میں فلک شیر کا بیٹا تھا۔ اپنے عقیدے کے مطابق وہ اس کی مغفرت کے لیے بھی کچھ نہ کر سکا تھا۔ زندگی کی کہانیاں کہاں کہاں بکھری ہوئی ہیں اور ہر داستان حیات کا عنوان جدا ہے۔ اسی نفرت اور محبت اور رقابت کی بنیاد پر کھڑی ہوئی مثلث کے لاتعداد زاویے تھے۔ رات 1 بجے میں نے انہیں پنڈی کے اسٹیشن پر اتارا اور ان کے لیے بڑے جتن کر کے پشاور سے آنے والی خیبر میل میں جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ رات 2:30 بجے خیبر میل کے روانہ ہو جانے کے بعد میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ میرے سر پر تفکرات اور اندیشوں کا ایک کوہ گراں تھا جو اپنے مقصد میں کامیابی کے بعد باقی نہ رہا۔ میری حفاظت پر مامور 3 افراد کی حالت غیر تھی۔ مجھے روک کر وہ بیگار میں پکڑے گئے تھے۔ حکم حاکم مرگ مفاجات، انہیں کچھ بھی نہیں کرنا تھا اور یہی ان کے لیے بہت بڑی سزا تھی۔ یہ بھی کوئی ڈیوٹی ہوئی کہ بس ایک آدمی کے ساتھ رہو، وہ جہنم میں بھی جائے تو ساتھ جاؤ۔ سڑک پر کھڑے رہنا بھی ان کے نقطہ نظر سے لاکھ درجہ بہتر تھا کہ وہ خود بھی مصروف رہتے اور دوسروں کو بھی مصروف رکھتے۔ آدمی بھی انہیں میرے جیسا ملا تھا جس سے تعلقات کی ابتدا ہی کشیدگی سے ہوئی تھی اور جو پوز یوں رکھتا تھا جیسے DIG ہو، چنانچہ وہ آپس میں بھی بے تکلف ہو کے گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ مجھ سے بے تکلف ہونے
کا کیا سوال، لیکن میں سمجھتا تھا کہ ان کو دخل در معقولات سے باز رکھنے کے لیے یہ رویہ ضروری ہے۔ اب مجھے ان پر ترس آیا۔ میں نے اخلاقاً ان سے کھانے پینے تک کو نہیں پوچھا تھا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، میں نے کہا، میری وجہ سے آپ سب کو بہت زحمت اٹھانا پڑی۔ اب آپ لوگ جائیں۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے نوٹ نکالے اور ان سب کو 100 کے نوٹ پکڑا دیے۔ افسوس یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس یہی ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کو اس مستعدی اور فرض شناسی کا زیادہ انعام دیتا۔ انہوں نے رسماً انکار کیا اور پھر مجھ سے مصافحہ کر کے رفو چکر ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے مجھے بہت گالیاں دی ہوں گی کہ سالہ فیکٹری کا مالک 100 روپے دے کر اسے انعام کہتا ہے، 10 گھنٹے کی بگار اور 100 روپے، لا حول ولا قوت۔ ایک بندے کو دھر لو آوارہ گردی میں تو اس کی جیب سے نکل آتے ہیں، 4 بندے ڈک دو تو والی وارث 1000 روپے نذرانہ دے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی سہی۔ صبح دم 3:30 بجے جب مرغوں کے الارم کلاک بجنے لگے تھے، میں نے ٹرک سمیت انکل شیروانی کی کوٹھی میں داخل ہو کے مسلسل ہارن بجانا شروع کیا اور انجن کو ریس دیتا رہا۔ پھر خود باہر نکلا اور چلانے لگا، ارے بھائی کوئی ہے، ہم ڈاکو ہیں، لوٹنے آئے ہیں، کسی کو کچھ خوف ہونا چاہیے۔ انکل شیروانی سخت بدحواسی میں نائٹ گاؤن پہنے اور پاجامے کے ہزار بند کا ایک کنارہ ٹخنوں تک لہراتے نکلے، یعنی کہ یہ کیا ہنگامہ محشر ہے، میاں تم آئے ہو کہ قیامت آئی ہے؟ انہوں نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، چلو اندر چلو۔ پھر شہلا نکلی اور گلے لگ کے رونے لگی۔ میں نے اس کے سر پر دست شفقت پھیرا، ڈاکو کے نام سے ڈر گئی ہے، میں نے دانت نکال کے حفظ سے کہا، اور پھر شہلا کو تسلی دینے لگا، ارے بھائی ہم مذاق کر رہے تھے، ہم شریف آدمی ہیں، اور پھر یہ کہ یہ کسٹم آفیسر یا پولیس آفیسر کا گھر تو ہے نہیں جسے کوئی لوٹنے آئے۔ ہم شیروانی صاحب کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ آپ کیا کرتے ہیں بھائی جان؟ وہ شکایتی لہجے میں بولی، سب کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا، وہاں تو آپ کی خیریت کی اطلاع ملنے سے پہلے سب کا سکھ چین حرام ہو گیا تھا۔ وہاں کہاں؟ آپ کے سسرال میں؟ نہیں، میکے میں۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوت، سب گڑبڑ ہو گیا ہے۔ جو میکا تھا اصولاً وہ سسرال کی طرح ہو گیا ہے، اور سسرال کو بنا دیا ہے تم نے میکا۔ رخصتی کس کی ہوگی؟ کدھر کدھر سے ہوگی؟ حسب توقع شہلا بھاگ گئی۔ میں چچی کے کمرے میں داخل ہو کے کارنش بجا لایا۔ انہوں نے بہت حیرت کا اظہار کیا، ارے لڑکے کل ہی تو گیا تھا، آج اتنے سویرے واپس، بات کیا ہے؟ انہیں یقیناً میری پراسرار گمشدگی اور بازیابی کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ وہ چچی، میں ذرا نکلا تھا کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے، میں نے کہا، سوچا آپ کی خیریت بھی پوچھ لوں۔ سن رہی ہو باتیں؟ لاہور سے اسلام آباد آگے چہل قدمی کرتے ہوئے شیروانی صاحب مسکرائے۔ چلو تم نہا دھو کے انسان بنو، میں شہلا سے کہتا ہوں کچھ چائے کافی وغیرہ کا انتظام کرے، یا ناشتہ ہوگا، میں تو دفتر جانے سے پہلے 7 بجے کرتا ہوں، ابھی تو کافی ہی کافی ہے۔ میں نے کہا، ناشتہ کریں گے ذرا اطمینان سے، آپ کے ساتھ ہی۔ کافی میں نے شہلا کے کمرے میں پی۔ تم نے اپنے میاں کے بارے میں نہیں پوچھا، افسوس۔ دیکھیں بھائی جان، ایسی باتیں مت کریں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، شہلا نے منہ پھلا کے کہا۔ ایکٹنگ کا یہ انداز اب مقبول نہیں رہا۔ میں نے کہا، ارے بھائی ڈر کیسا، صاف پوچھو محسن کا کیا حال ہے؟ دل کی بات لبوں تک نہ آنے دینا کون سی عقل مندی ہے، اور خیریت معلوم کرنے میں اخلاقاً یا شرعاً کون سی معیوب بات ہے؟ آپ اپنی بات کریں، وہ بولی۔ اس بار کہاں کہاں تیر مار کے آ رہے ہیں، کیا مار کا سر کیا ہے؟ دنیا میں ایسی کھلبلی مچی ہوئی تھی جیسے سکندر اعظم نے 2500 سال بعد پھر حملہ کر دیا ہے، سکندر بخت کے نام سے۔ میرے ساتھ وہ بھی ہنسی۔ میں نے اسے مختصراً بتایا کہ شیر کی کچھار میں داخل ہونے کی حماقت فرما کے مجھ پر کیا بیتی تھی، اور اس حرکت کے فوائد و نقصانات پر روشنی ڈالی۔ پند و نصائح کا انبار لے کر میں شیروانی صاحب کے ساتھ ہی نکلا اور انہیں خدا حافظ کہہ کے لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر 1 بجے میں شاہدرہ پہنچا۔ پروگرام کے مطابق میں نے ٹرک کو MWD انجینئرنگ کمپلیکس کی طرف موڑا اور راستے کے بیچ عین دروازے کے سامنے روک دیا۔ یہ دوپہر کے کھانے کا وقفہ تھا، چنانچہ جاسوسی ناول پڑھنے والا نوجوان غیر حاضر تھا۔ نئے چوکیدار نے ہلڑ مچا دیا، او خانہ خراب، یہ کیا ہے؟ کدھر کھڑا کیا ہے اس کو؟ ہٹاؤ اسے اور سائیڈ میں کھڑا کرو۔ محترم خان اعظم، میں نے چابیاں بڑھا کے کہا، اندر اولاد سنگ برادر خرد چودھری دلاور صاحب اپنے مرکد میں تشریف فرما ہوں گے، یہ چابیاں ان کی خدمت میں پیش کر دو۔ انہیں بتا دینا کہ عالم ارواح سے فورمین غلام محمد اور الطاف نے ارسال کیے ہیں۔
میری فارسی کو چوکیدار کچھ سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا، لیکن میں چابیاں دیتے ہی واپس چل پڑا تھا، اس لیے وہ حیرت سے سر ہلاتا اندر چلا گیا۔ اس کے چودھری دلاور کے ہمراہ واپس آنے تک میں دوڑ کر سڑک تک جا پہنچا تھا اور ایک رکشہ میں بیٹھ گیا تھا۔ الٹے بانس بریلی کو میں نے رکشہ والے سے کہا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ معاف کرنا بانسوں والی سڑک، میں نے کہا اور رکشہ چل پڑا۔ اصل مارکا تو اب درپیش ہوگا جناب شہزادہ سکندر بخت صاحب، میں نے اپنے آپ سے کہا، جب محسن زبان درازی کے ساتھ دست درازی پر اتر آئے گا اور مس رابعہ کاری روٹنے کا زنانہ طریقے جنگ اختیار کریں گی۔ آخر میں رضوی صاحب کا آتش فشاں لیکچر۔ خیر، جب اوکھلی میں دیا سر تو موسلی کا کیا ڈر، بس ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے اڑا دو۔ رہ گئی روٹی ہوئی محبوبہ تو اس کو منانے کے 1000 کارگر نسخے تمہیں آتے ہیں۔ ایڈوکیٹ ہے تو کیا، ہر عورت جو محبت کرتی ہے مجبور ہوتی ہے اور اسی مجبوری کو سرمایہ افتخار سمجھتی ہے۔ صرف رو سکتی ہے، رلا نہیں سکتی، اور یہ روٹنا منانا تو پیار کا وہ سیمنٹ ہے جس سے عشق کی بنیادیں استوار ہوتی جاتی ہیں۔ محسن خان نے سب سے پہلے میرا دیدار کیا اور استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ آئیے آئیے مہاراج پدھاریے، اس نے سلیپر اتارتے ہوئے کہا۔ میں اندر کی طرف دوڑا لیکن دروازے پر پکڑا گیا۔ محسن آگ بگولا ہو رہا تھا، جو گالیاں وہ ٹیلی فون پر نہیں دے سکا تھا وہ اس نے اب دیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نصیب دشمنا، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو شیروانی صاحب، میں نے کہا۔ اچھا بھلا چھوڑ کے گیا تھا آپ کو میں، کب سے ہے یہ جنونی کیفیت، اور یہ کفش برادری آپ جیسے شرفا کو زیب نہیں دیتی۔ بیگم رضوی ہنگامہ سن کے باہر آئیں اور انہوں نے ہم دونوں کو ڈانٹا۔ کیا بےہودگی ہے یہ، اندر تو چلو۔ نہیں آنٹی، یہ جائے کسی اور سفر پر، سندھ باد جہازی کا خچر، محسن نے کہا، لیکن بیگم رضوی مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ فوری طور پر میں نے باتھ روم کا رخ کیا اور نہانے دھونے کے بعد کپڑے بدل کے نکلا تو میز پر کھانا لگا ہوا تھا۔ واضح ہو کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں باقاعدہ طعام قسم کی کوئی چیز مجھے نصیب نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا، افسوس یہ ہے کہ راہ حق میں آپ کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ محسن نے میز پر طبلہ بجاتے ہوئے کہا، باقی لوگ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، مثلاً ایس ایس پی صاحب اور خاتون ایڈوکیٹ اول ذکر آپ کی خبر لینے دفتر سے روانہ ہو چکے ہیں۔ محسن نے کہا، بار روم میں بھوک ہڑتال ہے۔ اچھا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں بار روم تک ہو کے آتا ہوں، بھوکوں کو کھانا کھلانا کار ثواب ہے۔ اور محسن کے ہنسنے اور بیگم رضوی صاحب کے مسکرانے کی پرواہ کیے بغیر میں باہر نکل گیا۔ رابعہ کا کمرہ بند تھا۔ میں نے ایک بار دستک دی اور کوئی جواب نہ پا کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بیڈ پر پیر لٹکائے سیدھی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے بتا دیتے تھے کہ وہ سوئی نہیں اور روتی رہی ہے۔ میں نے کنگھار کے گلا صاف کیا۔ بقول شاعر، بھویں تنی ہیں، خنجر ہاتھ میں ہے، تن کے بیٹھے ہیں۔ وہ اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ بہت ناراض ہو؟ مجھے کیا ضرورت ہے ناراض ہونے کی، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور تم کون ہوتے ہو یہ سوال پوچھنے والے؟ میں کہا مار کے ہنسا۔ ایسی ہی صورتحال میں کسی نے فرمایا تھا کہ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، ہم کو غصے پر پیار آتا ہے۔ یہ 3rd کلاس شعر اور آؤٹ آف ڈیٹ طریقے ہیں، وہ رکھائی سے بولی۔ زندگی فلم لیلا مجنو نہیں ہے۔ اچھا تو سیدھی طرح بتاؤ کہ منہ کیوں سوجا ہوا ہے اور کھانے کی میز پر موجود نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا، جو کچھ میں نے کیا اس کی وضاحت تو ہوتی رہے گی۔ جواب کے لیے میں 5 سیکنڈ دیتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا کسی کی پرواہ کیے بغیر اور کرسی پر لے جا کر رکھ دوں گا۔ ہو گئے 5 سیکنڈ۔ میں ایک دم اس کی طرف بڑھا۔ ارے کیا کرتے ہو؟ اس کی پریشانی قابل دید تھی۔ ٹھہرو میں چلتی ہوں بابا۔ چند منٹ بعد میں رابعہ کے ساتھ مسکراتا ہوا کھانے کے کمرے میں پہنچا، لیکن انکل رضوی پر نگاہ پڑتے ہی میری مسکراہٹ منجمد ہو گئی اور میں ساری شوخی بھول گیا۔ دیکھیے انکل، مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت خفا ہیں، لیکن پہلے آپ مجھے کھانا کھانے دیں، پھر اپنے کمرے میں لے جا کر میری گوشمالی کریں یا بے عزتی خراب فرمائیں، مجھے منظور ہے، لیکن میں بھوک سے ویسے ہی فوت ہونے والا ہوں۔ اس پر آپ نے مجمع عام میں پاپوش مبارک سرفراز فرمایا تو انکل رضوی فرمائے، بہت ڈھیٹ اور نامعقول ہو، چلو بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔
میرا خیال ہے میرے آنے سے پہلے ہی بیگم رضوی نے انہیں کسی شفیق ماں کی طرح سمجھا دیا تھا کہ خیر سے گھر لوٹ کے آنے والے بدھو پر ایک دم جوتا لے کر مت چل پڑنا، پہلے اس کی سن لینا، ورنہ میرے مسخرے پن پر وہ اور بھڑک اٹھتے۔ کچھ نہیں انکل، محسن نے مایوسی سے کہا، یہی وقت تھا اس کا دماغ درست کرنے کا، آپ کو پولیس کے بجائے محکمہ انسداد بے رحمی حیوانات میں ہونا چاہیے تھا۔ کھانے کے بعد بند کمرے میں ایک اجلاس ہوا۔ انکل رضوی، رابعہ اور محسن کی طرف سے مجھ پر ایک ہی الزام تھا کہ سیدھی طرح گاڑی لے کر گھر آنے کی بجائے مجھے خالی ہاتھ ممنوعہ علاقے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور اس کے بعد پیش آنے والے تمام واقعات بلا کم و کاست سنا دیے۔ میرا بیان کوئی 1 گھنٹہ جاری رہا۔ محسن صوفے پر نیند دراز رہا اور انکل رضوی ہاتھ پیچھے باندھے کمرے میں ٹہلتے رہے۔ میں تو گھر آتے ہی سو گیا تھا اور شام کو اٹھا۔ محسن نے کہا، جب رات ہوئی تو مجھے فکر لاحق ہوئی۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ مکینک نے کام وقت پر پورا نہیں کیا ہوگا، لیکن دیر کی ایک حد ہوتی ہے۔ میں رکشہ لے کر گیراج گیا تو گاڑی تیار تھی۔ مالک نے کہا کہ کام تو مغرب کے وقت ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن کوئی لینے ہی نہیں آیا۔ میری جیب میں اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ مرمت کے اخراجات ادا کر کے گاڑی لے آتا۔ میں نے کہا، اچھا میں دیکھ لیتا ہوں۔ مقبرہ جہانگیر جانے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ میں نے سنیما کا رخ کیا جہاں مسرت نذیر کی تہلکہ خیز فلم یکے والی چل رہی تھی۔ آپ نے دیکھی ہے انکل؟ کیا؟ رضوی صاحب نے چونک کر کہا، لا حول ولا قوت۔ میں نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی۔ خیر اب کرنا خدا کا یہ ہوا کہ راہ میں میری نظر MWD انجینئرنگ کمپلیکس کے بورڈ پر چلی گئی۔ اسے آپ چھٹی حس کہیں یا ٹیلی پیتھی یا کچھ اور، مگر میں رک گیا اور مجھے خیال آیا کہ میں یہاں سے گزرتا اور سکندر بخت ہوتا تو میرے قدم آگے بڑھتے۔ جواب نفی میں آیا کیونکہ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ میں نے سوچا پوچھ لینے میں کیا حرج ہے۔ جب چوکیدار نے مجھے صرف بریف کیس دیا تو میں چکرا گیا۔ صرف بریف کیس؟ وہ آدمی کہاں ہے جس کا بریف کیس تھا؟ چوکیدار نے جانتے بوجھتے یا بے خبری کے باعث کہا کہ اندر کوئی نہیں، فیکٹری بند ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ اندر جانے کا کوئی سوال نہیں۔ میری تمام جرح بیکار گئی۔ اس کے پاس ہر سوال کا ایک ہی جواب تھا، مجھے نہیں معلوم۔ وہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں بریف کیس لے کر مین روڈ پر آ گیا اور 1 گھنٹے تک کھڑا رہا۔ ٹرک میرے سامنے نکلا تو میں نے فوراً رکشہ ٹیکسی تلاش کیے۔ اگر اس وقت میری جیب میں اتنی رقم ہوتی کہ میں کارڈ چھڑا سکتا تو تعاقب کرنا کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ جو رکشہ مجھے ملا وہ 10 منٹ بعد ملا اور جب چلا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی رفتار سائیکل کے برابر بھی نہیں۔ 5-6 میل کے بعد اس کے پلگ میں کچرا آ گیا اور اس نے سیٹ اٹھا کے پلگ نکالا۔ میں نے اس پر لعنت بھیجی اور دوسرے رکشے کا انتظام کرنے لگا۔ پھر پنڈی جانے والی ایک ویگن آ گئی اور میں اسی میں بیٹھ گیا۔ افسوس مجھے یہ تھا کہ میں نے ٹرک کا نمبر نہیں دیکھا۔ ایک تو موڑ پر اندھیرا تھا، پھر نمبر پلیٹ کو روشن کرنے والی لائٹ بجھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود مجھے امید تھی کہ راستے میں کہیں نہ کہیں میں ٹرک کو دیکھوں گا تو پہچان لوں گا۔ ویگن کی رفتار ٹرک سے بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پہلے تو ویگن ایک جگہ ڈیزل بھروانے کے لیے رک گئی۔ قسمت کی خرابی دیکھو کہ ویگن کے پیٹرول پمپ پر پہنچنے تک بجلی تھی، ادھر ویگن کی باری آئی اور ادھر لائٹ غائب۔ خیر انہوں نے ہاتھ سے ہینڈل گھما کے ڈیزل بھر دیا۔ 1-2 منٹ کا انتظار میرے لیے 2 بھر تھا اور میں یہ حساب لگا رہا تھا کہ ٹرک اتنی دیر میں کہاں پہنچا ہوگا۔ خدا خدا کر کے ویگن پھر چلی اور ابھی کوئی 25 میل دور ہی گئی ہوگی کہ اس کا ایک ٹائر فلیٹ ہو گیا۔ اس وقت گجرانوالا شہر کی روشنیاں سامنے نظر آ رہی تھیں۔ عام حالات میں پہیہ بدلنا 10-15 منٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس جیک نہیں تھا۔ میں ذرا گرم ہوا کہ گاڑی ایسے ہی لیے پھرتے ہو تو کہنے لگی کہ جناب چوری ہو گیا تھا، ابھی کسی سے لے لیتے ہیں۔ پھر وہ سڑک پر کھڑے رہے، آنے والی ویگن کو ہاتھ دیتے رہے۔ آدھے گھنٹے بعد ایک ویگن ڈرائیور نے ان کی مدد کی، لیکن اس وقت تک میں بالکل مایوس ہو چکا تھا اور مجھے یہ خیال بھی تھا کہ سکندر تو گیا ہی تھا۔ میں بھی واپس لیٹ پہنچا تو انکل رضوی کہیں گے کہ لو یک نہ شد دو شد۔ میں وہیں سے لوٹ آیا اور میں نے انکل کو ساری بات بتا دی۔